السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ گزشتہ جمعہ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نشست رکھی گئی تھی، جس میں قبل اسلام کے واقعات اور اس دور کے حالات کو مختصراً آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی یہ دوسری نشست ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق اور پھر آپ کے نسب سے متعلق کچھ باتیں جو ضروری ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب تقریباً 60 واسطوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ جیسا کہ آپ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند، بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے فرزند اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تولد ہوئے تھے، آپ کے بطن مبارک سے، اور بی بی سارہ کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام تولد ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دونوں صاحبزادے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی ایک انبیاء و پیغمبر گزرے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے صرف آپ کے اور میرے آقا سرور کونین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ تو اس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 60 واسطوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آپ کا نسب پہنچتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا نام گرامی حضرت عبداللہ تھا، جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ آپ کے خاندان کا نام قریش تھا، جو عرب کے تمام خاندانوں میں عزت والا اور ممتاز مانا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کئی قبائل کے لوگ رہتے اور بستے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، میں اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کو بہت ہی عزت اور ادب و احترام کا مقام حاصل تھا۔ اس خاندان کے کتنے ہی لوگ اپنی نیکیوں اور خدا ترسی کی وجہ سے بڑے مانے گئے، مطلب انہیں بڑا ہی مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ مثال کے طور پر سرکار علیہ وسلم کے اجداد میں، یعنی عبد المطلب کے اجداد میں، دادا کے نظر، حضرت نظر، فہر اور خصیب بن کلاب وغیرہ کے نام مشہور ہیں، جو آپ کے اجداد میں سے ہیں۔ خصا ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا ہوتے۔ یہ جب کعبے کے متولی بنائے گئے تو انہوں نے بڑے اچھے کام کیے،
جن میں حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی میزبانی کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پورے خاندان کو متحد کیا، یعنی پورے قبیلے کے افراد کو متحد کیا اور اس کا نام قریش رکھا۔ قریش کی اس کی جو بنیاد ہے وہ خصعب بن کلاب نے رکھی تھی، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا عبد مناف تھے۔ ان کے ہاں 2 لڑکے جڑواں پیدا ہوئے جن کو تلوار سے کاٹ کر الگ کیا گیا۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے 2 شاخیں بن رہی ہیں، یہاں سے 2 شاخیں بن رہی ہے اور اس کا سلسلہ دور تک چلا آیا ہے۔ تو حضرت سرکار علیہ وسلم کے چوتھے دادا عبد مناف تھے، ان کے ہاں 2 لڑکے جڑواں پیدا ہوئے اور 2 لڑکے جڑواں ایسا پیدا ہوئے کہ ان کے جسم ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ تو روایات میں یہ بات آتی ہے کہ تلوار سے ان کے جسم کو کاٹ کر علیحدہ علیحدہ کیا گیا اور ایک لڑکے کا نام ہاشم رکھا گیا اور دوسرے لڑکے کا نام امیہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کے پڑ پوتے تھے، یعنی کہ ہاشم کی نسب سے آپ کا تعلق تھا۔ اور ہاشم کے بعد عبد المطلب یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کعبے کے متولی ہوئے، تو انہوں نے بھی کعبے کی خدمت کر کے بڑا نام حاصل کیا۔ عبد المطلب کو بھی مکہ مکرمہ میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہی رہی کہ کعبۃ اللہ شریف میں آنے والے مہمانوں کا وہ استقبال کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، پانی کا انتظام اور کعبۃ اللہ شریف کے دیکھنے کا انتظام وغیرہ تمام عبد المطلب کے ذمے تھا۔ اس زمانے میں مختلف قبائل کے ذمے مختلف کام بانٹ دیے گئے تھے، تو چونکہ یہ اوپر ہی سے چلا آ رہا تھا سلسلہ، تو اس لیے عبد المطلب کو بھی اسی ذمہ داری کو جو ہے سو ان کے سپرد کی گئی تھی اور وہ کعبۃ اللہ شریف کے متولی تھے۔ عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اس کے تعلق سے بھی مختلف روایات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس زمانے میں جس کے گھر زیادہ لڑکے ہوتے تھے تو وہ بہت ہی شان کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور رعب کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ دینے والے زیادہ سے زیادہ لڑکے اس کے ساتھ ہیں جو اس کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت اس بات کی نیت کی تھی اور یہ سمجھے کہ منت مانگی تھی کہ اگر ان کے گھر 10 لڑکے تولد ہوں گے تو اس میں سے ایک لڑکے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، جیسا کہ اس زمانے کا طریقہ کار بھی رہا ہے۔ تو جب کسی بات کی منت مانگی جاتی تو اس کو جو سو پورا کیا کرتے تھے۔ تو روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کو بھی جب 10 لڑکے تولد ہوئے تو انہوں نے اپنی منت کو پوری کرنے کے لیے اس عزم کا اظہار کیا کہ اب یہ 10 لڑکوں میں سے کسی کو جو ہے سو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ جب قربان کرنے کے تعلق سے انہوں نے اس زمانے کے حالات اور اس زمانے کے طریقہ کار کی وجہ سے ان تمام 10 لڑکوں کا نام خرا میں ڈالا۔ خرا اٹھایا جاتا تھا، جیسا چٹھی اٹھائی جاتی تھی، خرا سے مراد چٹھی اٹھائی جاتی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے ان 10 لڑکوں کا نام ڈال کر خرا نکالا، یعنی کہ چٹھی ڈالی اور اٹھائے کہ جس کا بھی نام نکلے گا اس کو یہ سو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو جب یہ خرا نکلا تو یہ خرا حضرت عبداللہ کے نام نکلا، حضرت عبداللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام یہ خرا نکلا۔ اور
روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بہت ہی خوبرو تھے، بہت ہی خوبرو تھے، آپ بھی بہت ہی اچھے تھے۔ تو جب حضرت عبداللہ کے نام پہ خورا نکلا، پھر ایک بار، دو بار، تین بار اسی طریقے کا جب خورا نکلا، تو آپ نے اس بات کا عزم کر لیا، اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ عبداللہ کو جو ہے سو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ جب اللہ کی راہ میں جب قربان کرنے کے لیے انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا، تو اس وقت خاندان کی جو خواتین تھیں اور دیگر خاندان کے جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت عبد المطلب کو روکا اور ان سے کہا کہ یہ عبداللہ کو قربان کرنے کے بجائے ہم کوئی ایک راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں روایات، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، کاہن ہوا کرتے تھے جن کے قبضے میں شیطان اور جن وغیرہ ہوا کرتے تھے، اور بہرحال اس علم کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے سو کوئی بات کو جو ہے سو بولتے تھے تو اس پر جو ہے سو عمل کیا جاتا تھا۔ تو وہ حضرت عبد المطلب کے خاندان کے خواتین اور دیگر لوگوں نے اس زمانے کے جو خاتون تھے، جو کاہن تھے، ان کے پاس گئے، جا کر ان کے سامنے تمام رودات ان کے سامنے رکھی۔ تو انہوں نے بتلایا کہ ایک کام ایسا کریے کہ حضرت عبداللہ کو جہاں قربان کرنے جا رہے ہیں آپ، تو ایک کام یہ کیے کہ حضرت عبداللہ کا نام ڈالیے خرا میں، اور 10 اونٹ کا نام ڈالیے۔ فرض کیجئے کہ حضرت عبداللہ کا نام اور 10 اونٹ کے نام ڈالیے، اس کے بعد خرا اٹھائیے۔ اگر پھر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو پھر آپ کیا کریے، 20 اونٹ ڈالیے، پھر خرا ڈالیے، پھر اس طریقے سے بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ تک جائیے۔ آپ خرا میں اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جائیے جب تک کہ جہاں تک اونٹوں کی خرا نہیں نکلے گا، اس وقت تک آپ اونٹوں کو اضافہ کرتا چلے جائیے۔ تو اس طریقے سے بہرحال مختصراً یہ کہ حضرت عبداللہ کا نام اور اونٹوں کی جو سو تعداد اس میں ڈالتی چلی گئی۔ تو اس طریقے سے 100 اونٹوں تک جو سو یہ خرا اٹھایا گیا، اور جب 100 اونٹ کا جو سو جب خرا ڈالا گیا تو اس وقت حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا بلکہ 100 اونٹوں کا نام آیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کیا۔ اسی لیے ایک روایت میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں 2 قربانی دینے والوں کی اولاد میں سے ہوں۔ چونکہ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر وہاں پر دمبے کی قربانی دی گئی تھی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر حضرت عبداللہ کا نام، حضرت عبداللہ کو ہٹا کر یہاں پر 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ تو حضرت عبداللہ جو بہت ہی خوبرو تھے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طریقہ کار سے، اس زمانے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ کی جان بچ جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ جب 17 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کی شادی حضرت آمنہ، بی بی آمنہ سے کر دی گئی، جو وہب بن عبد مناف کی بیٹی تھی۔ حضرت عبداللہ کے تعلق سے بھی روایات میں یہ بات آتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبرو تھے۔ تو مکے کے کئی، یعنی کہ یہ سمجھیے کہ نوجوان لڑکیاں، بہت ہی خوبصورت لڑکیاں، مالدار لڑکیاں آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے، بہت ہی خوبصورت مالدار لڑکیاں بھی آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے، آپ اتنے خوبرو تھے۔ لیکن خاندانی رشتوں کے اعتبار سے آپ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتا ہے، جو وہب بن عبد مناف کی بیٹی تھی، اور یہ بھی بہت مشہور تھی، بہت ہی مشہور نیک نامی میں، اور بہت ہی کم گو، اور بہت ہی خوش اخلاق، بہت ہی نیک سیرت۔ بی بی آمنہ کی جو صفات حمیدہ تاریخ میں، روایات میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، بہت ہی نیک سیرت خاتون تھے۔ ان سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو جاتا۔ نکاح ہونے کے روایات میں مختلف مہینے اس تعلق سے آئے کہ 10 ماہ کے بعد، یعنی کہ بعض روایات میں یہ بات آئی کہ آپ 6-8 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت
اس زمانے کا جو پیشہ تھا، اس تجارت کی غرض سے آپ حضرت عبداللہ شام کا سفر کرتے ہیں، شام کا سفر کرتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ جب شام کا سفر کر کے جب واپس لوٹتے رہتے تو مدینے کا ایک مقام ہے ابوا، مدینہ کا مقام ہے ابوا، وہاں پر آپ کا جو سو انتقال ہو جاتا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کا انتقال ہو جاتا۔ تو وہاں پر آپ کی تدفین وہیں پر ابوا میں آپ کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ اس کے یعنی کہ نکاح کے آپ کے 10 مہینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کے گھر تولد فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہوتی ہے، تو اس سے متعلق مختلف روایات ہیں کہ اس دور میں روایات میں یہ باتیں آتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مکے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ قریش بڑی اسرت اور تنگی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہاں پر قحط شالی، جس کی وجہ سے تجارت نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ بہت ہی تنگی کی زندگی گزار رہے تھے، قبیلہ قریش کے لوگ۔ لیکن روایات میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطن مادر میں تشریف آوری کے بعد سرزمین مکہ سرسبز ہو گئی، یعنی کہ وہاں پر بارش ہوئی اور وہاں پر تمام چیزیں جو ہے سو لہرائے جانے لگے، سرسبزی اور شادابی جو ہے سو وہاں پر پیدا ہوئی، اور قریش کو تجارت کے علاوہ ہر سمت سے آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ اسی لیے انہوں نے یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو سال ہے 571 عیسوی کا نام ہی سال فراخی مسرت رکھا۔ کون؟ قریش کے لوگ۔ سال فراخی مسرت یعنی کہ خوشی کا سال، جس سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ولادت آپ کی ہوئی۔ سرکار دو علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتی ہے، جو روایات مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ یہ کہ آپ پیدائش کے وقت آیا تو ایسا آپ کو محسوس ہوا کہ چند دراز خد خواتین نظر آئی۔ کس کو؟ بی بی آمنہ کو۔ اس شب جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے، اس وقت بی بی آمنہ کو چند دراز خد خواتین نظر آئی۔ ان سے پوچھا آپ نے، تو پوچھنے پر ایک نے اپنا نام آسیہ یعنی زوجہ فرعون، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، فرعون کی بیوی آسیہ، جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اور فرعون کی بیوی آسیہ جنہیں جنتی قرار دیا گیا، وہ بی بی آسیہ ایک نام اپنا بتلائی، اور دوسری جو خاتون نظر آئی ان سے جب بی بی آمنہ نے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام مریم ہے۔ یہ مریم کون؟ یہ مریم والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، جنہیں بھی جنتی ہونے کا اعلان کیا گیا، وہ بھی جنتی ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو باقی جو خواتین تھیں وہ حوریں تھیں، اور پھر بی بی آمنہ کے قریب جو خواتین تھیں ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، جن کا نام حضرت شفا تھا، اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ موجود تھی، یعنی کہ یہ 2 خواتین اور سرکار دو علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بی بی آمنہ کے ساتھ تھی۔ حضرت شفا جو تھی، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی، یہ انہیں دایا کہا جاتا ہے۔ دایا، ان کے روایات میں یہ بات آئی کہ یہ دایا تھی،
حضرت شفا فرماتی ہے، اب یہاں پر دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا حالات تھے اور کیا سما تھا۔ یہ میں باتیں زور دے کر آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے میں پھر آپ کو اپنی زندگی میں جوڑوں گا، کیونکہ آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ کسی بھی چیز سے ہم کو اپنی زندگیوں میں کیا اخذ کرنا ہے، اس سے کیا سبق لینا ہے، کیا درس لینا ہے، اس سے کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ جیسا میں نے کئی مرتبہ اپنے درس میں یہ بات رکھا کہ صرف واقعات نگاری ہمارا مطلب نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کو کیا روشنی ملتی ہے جس کو ہم کو اپنانا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت شفا جو داعیہ تھی آپ کی، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، یعنی کہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو انگشت شہادت اٹھائے حالت سجدہ میں، اور ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ سرکار علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی۔ اور پھر دوسری روایات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا کہ اس سے تمام عالم منور ہو گیا۔ آپ کو ایسا محسوس ہوا جو آپ بتلاتی ہیں کہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا، اس سے تمام عالم منور ہو گیا، چنانچہ شام کے مکانات مجھے صاف نظر آنے لگے۔ یعنی کہ اس وقت کے جو حالات کی جو عکاسی کی جا رہی ہے وہ یہ کہ پورا ماحول، دنیا کا ماحول پورا نورانی ہو گیا تھا، پورا ماحول نورانی ہو گیا تھا اس وقت کا۔ اور عثمان بن ابی العاص کی والدہ، جس کا نام ابھی میں نے آپ کے سامنے لیا، جو حضرت آمینہ کی خدمت میں حاضر تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ قبل ولادت شریف گھر میں جدھر نظر ڈالتی تھی نور ہی نور نظر آتا تھا، نور ہی نور نظر آتا تھا، جو ان کا کہنا ہے۔ اور اس وقت ستاروں کی یہ کیفیت محسوس ہوئی تھی کہ گویا وہ اس مکان پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، یعنی کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ستاروں کی لڑی جو ہے سو اس مکان پر جو ہے سو بھیج رہا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس نور سے اس قدر انکشاف ہوا کہ مشرق اور مغرب تک کی حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اس بات کو یہ سو اس کی یہ عکاسی کرتے ہیں اس حالات کی، کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مشرق اور مغرب تک جہاں تک نظر گئی وہاں تک ایک نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ حتیٰ یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ روم کے مکانات میں نے دیکھے ہیں۔ وہ لوگ جو خواتین جو وہاں پر موجود تھے، یہ دونوں خواتین جو اظہار خیال کر رہے ہیں، وہ ان باتوں کی جو سو طرف جو سو توجہ دلا رہے ہیں۔ ہر چند یہ کہ نور جس کی خبریں دی گئی ظاہراً نور ہی تھا، مگر اس کی حقیقت کچھ اور ہی تھی، جو ہم جانتے ہیں۔ جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی کہ یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ کمشکات فیہا مصباح قد جاءکم من اللہ نور، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات آئی، قد جاءکم من اللہ نور، یہی مقدس نور ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، ان کو مسجود ملائک بنایا۔ یہ نور ہے کہ ساکنان ظلمت گدائے عدم کو اس قابل بنایا کہ انوار وجود کا اقتباس کر سکیں۔ جیسا کہ ایک اور روایات میں یہ بات آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ سرکار علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ سرکار علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ یعنی یہ کہ میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی۔
یعنی کہ میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز اللہ کے نور سے وجود میں آئی۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے سامنے ایک ایسا حساب آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا نور اور سرکار کا نور موجود ہے۔ جو بھی زندگی ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نور، اللہ کا نور موجود ہے، سرکار کا نور موجود ہے اس حدیث کی روایت میں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات وجود میں آئی۔ اور یہی نور تھا جو آدم علیہ السلام کو جس وقت مٹی اور پانی میں جو سو گوندھ کر جب پتلا بنایا گیا تو اس کے اندر جو نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا وہ یہی نور تھا۔ اور یہ نور ڈالنے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اس پتلے کی یعنی کہ اس نورانی مخلوق کی، کون ہے وہ نورانی مخلوق؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خالق ہے انہوں نے جو پیدا کیا تھا، اس نور کو اصل میں اس نور کی سجدہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ تو تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو مانتے ہوئے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور سجدہ کر لیا۔ اس کے اندر اپن کی عقل کے دوڑ نہیں دوڑائے۔ یہاں پر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ وہ تمام فرشتے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کو مانا اور سر جھکا دیا، وہ فرشتے برقرار رہے۔ اور ایک فرشتہ جو تھا جو ان فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، اس نے تکبر کی بنیاد پر کہ مجھے اے باری تعالیٰ تو نے آگ کا بنایا اور اس آدم کو تو مٹی کا بنایا، میری فضیلت اس سے زیادہ ہے، لہٰذا اس نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے، جس کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر لعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرار دیا گیا، اس پر لعنت برسی۔ تو اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بھی چیزیں حق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی حیثیت سے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس اعتبار سے آپ بندے ہیں، عبد بھی ہیں۔ دوسری طرف سے یہ کہ آپ نور بھی ہیں۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا، اور اس سے بڑھ کر یہ ہمارے کو یہ دیکھنے کا ہے کہ اس سے زیادہ بحث ہم کو یہ کرنے کا ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم کی زندگی کس طرح گزری، کس طرح رہی، اور ہم کو اس سے کیا روشنی حاصل ہوتی ہے، اس کی روشنی میں ہم کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا ہے، اس کی ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں میں حقیقی نور پیدا کر دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین حقیقی محبت اے باری تعالیٰ سرکار وسلم کے تعلق سے ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تمام جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔